انتظار کرتا ہے, اذان ہو رہی ہے پھر بھی مکڑیا رہا. بیوی کہہ رہی ہے نہاتے کیوں نہیں, اذان ہو رہی ہے. تو جو پینٹ کے پیچھے وہ نیکر کا بچہ, چھوٹا سا نیکر کا بچہ جس کو چڈی بولتے ہیں, وہ آنگن میں پہن کے نہانے جا رہا ہے. یہ بے حیا بے شرم. ساری باتیں کتابوں سے نہیں, کم سے کم کچھ یہاں سے بھی سوچو. اماں ہے گھر میں, بہن ہے گھر میں, اور بھی گھر میں لیڈیز ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تم ایک 4 انگل کی وہ چڈی پہنے پڑے, اس سے کیا چھپ رہا تمہارا؟ اتنی عقل تو خود بھی رکھتے ہو نا, اتنی یہ تو شرم و حیا غیرت خود بھی ہونی چاہیے. یہی تھوڑی ہے تمہیں چلو اتنا معلوم نہیں ہے مرد کا کہاں سے کہاں تک چھپانا فرض ہے. گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کی سطر عورت ہے, اس کو چھپانا ضروری واجب فرض ہے. اور تم نہ آنگن میں شیمپو پہ شیمپو مار رہا, اور پورے یہاں کی پاؤں دکھ رہے ہیں, میں کیسے بولوں, ساری چیزیں دکھ رہی ہیں, پھر بھی شرم ہویا غیرت نہیں. نبی فرماتے اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پونچھ کے صاف کر کے ایک مٹھی کوڑا نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اب مجھے بتاؤ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں, کسی پیر کی تو ہو سکتی ہے, مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تمہیں یہ کوئی باتیں بتاتا نہیں, تمہیں کہاں ان باتوں سے مطلب. تمہیں وقت ملے گا تو وہ اپنے ادھر مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا لی ہیں, ہنسی مذاق ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں, پیشاب اور لیٹرین کی جگہ کے نام کھل کھل کے لے رہے ہیں, اور اس کو ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں, تم بھی دیکھ رہے ہو, ٹھٹے مار رہے ہو, ہنسی مذاق کر رہے ہو, موبائل میں دیکھ کے اپنی زندگی کاٹ نہیں رہے ہو, برباد کر رہے ہو. انہیں پیسہ مل لیا, اب تو گالیوں کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو, گالیوں کے, گالی بھر رہا ہے لڑکے, اور کہتے ہیں یار یہ بڑا فیمس ہو گیا, یوٹیوبر ہے یہ, بڑا مشہور ہو گیا. دیکھ قبر میں جب جائے گا نا تو قبر میں بھی تو بہت مشہور ہو جائے گا, اتنا مارا جائے گا, اتنا مارا جائے گا کہ دھمال مچا دیا جائے گا. تیری ہڈی چون چون بولیں گی چورا ہو جائے گا, ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی, ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی, اور جب گرج مارا جائے گا نا تو 70 میل زمین کے اندر دھستا ہوا نظر آئے گا, تب تیرا یوٹیوبر نکلے گا. دیکھ, ارے اچھی بات نہیں ڈال سکتے کوئی, حدیث نہیں ڈال سکتے کوئی, قرآن کی آیت کا ٹکڑا نہیں ڈال سکتے کوئی ایسی بات نہیں ڈال سکتے. یہ لوگ پھر بھی بہتر ہیں, حالانکہ میں تصویر کا یا اس کے جواز کا قائل نہیں ہوں, یہ بھی یاد رکھیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, مگر پھر بھی یہ لوگ ان تمام خرافاتوں سے بچ کے تقریریں ڈالتے ہیں, نعتیں ڈالتے ہیں. لیکن سنو, میں جو بتا رہا تھا یہ تمہارے لیے آفر ہے, کوئی روپیہ ملا, پیسہ ملا. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے, یا تو مدرسے کے بچے صفائی کریں گے, یا پھر امام صاحب کریں گے, یا پھر مؤذن کرے گا. سمجھے, یا مؤذن کرے گا صاحب, یا امام صاحب, یا پھر مدرسے کے بچے. اور صدر صاحب کو تو پوچھو ہی مت, اللہ نے انہیں صدر بنا دیا, سیکریٹری بنا دیا. جمعے کے دن جائے گا, کمر پہ ہاتھ رکھے گا ایسے کر کے, اور کہے گا امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اچھا, تو صاف کر دیتا تو مر جاتا کیا؟ تیرا مرتبہ تو صدر ہو گیا, تیرا مقام کیا حضرت علی سے زیادہ ہو گیا؟ انہوں نے تو جھاڑو ماری ہے. تیرا مقام حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا, حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا؟ یا تیرے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے, تجھے اب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں؟ ایسی صدارت میں لگ جائے آگ جس سے غرور پیدا ہو جائے, جس سے غرور پیدا ہو جائے, ایسے روپیے میں بھی آگ لگ جائے جس سے تکبر پیدا ہو جائے. ایک جگہ میں نے پڑھا کتاب میں, کتاب کا نام یاد نہیں رہا مجھے, لیکن بات اچھی لگی تو اصلاح کے طور پہ کہہ دیتا ہوں. جو ملک الموت ہے نا, روح قبض کرتے ہیں, ان سے پوچھا اللہ نے ایک مرتبہ کہ تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو, تجھے کبھی ایسا حادثہ, کبھی ایسا واقعہ آیا کہ جس سے تجھے رحم آیا ہو اس کی روح قبض کرتے ہوئے؟ کہا ہاں مولا آیا تھا. کہا کیا؟ کہا ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی, اس کا گھر ندی کے کنارے پر تھا, پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا, اتنے میں اس کا گھر ڈھہ گیا, اور وہ عورت ایک تختے پر آ گئی.
اس نے پانی کے ہی اندر، سن لیجیے بات، پانی کے اندر، اس نے پانی کے اندر جنم دے دیا بچے کو تختے پر، اور جنم دیتے ہی اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا کہ اس عورت کی تو نے حکم دیا تھا اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اب میں سوچنے لگا یہ بچہ، یہ تو پانی میں کوئی اور بھی نہیں، کیسے کیا ہوگا؟ مگر میں تیرے حکم کے تابع ہوں۔ کہا اللہ میں نے روح قبض کی مگر مجھے رحم آیا، اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ کہا مولا اس بچے کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پھر پتہ نہیں بیچارہ کیسے کیا ہوا، کہاں ہے کہاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اس بنا پر اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اتنا روپیہ دیا، اتنا پیسہ دیا، مگر پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، اور اس نے دنیائی پہ اپنی جنت بنا لی، اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ اسی کا نام قارون ہے۔ قارون کا نام سنا ہوگا، اسی کا نام کیا ہے؟ قارون نے جنت بنوائی، دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے کہا دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے۔ کہا او ملک الموت سے کہا بتاؤ تم نے جس کی روح قبض کی تھی قارون کی، کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں پانی میں مر گئی تھی۔ اللہ انعام دیتا، دعا کیا کرو نا اللہ ہمیں اچھی دولت دے۔ بعض دولت گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے، اور شہرت بھی، سمجھے یہ دو چیزیں بڑی دشمن ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما، حسنین کریمین جیسی شہرت سے نواز دے، ایسی دعا کیا کرو۔ تو بات یہ چل رہی تھی، اب ذرا سنو، صدر ہو گئے، کہنے لگے امام صاحب تمہیں دکھ نہیں رہا ہوگا؟ اچھا نماز میں کہے گا پیچھے اس امام کے، اور اب نوکر بنا لیا تو انہوں سے، اور پھر تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے، تم صدر بن گئے ہو تو تمہارا اتنا اونچا مقام، میرے نبی نے تو مسجد میں جھاڑو ماری ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، غوث پاک کا ذکر آ رہا تو اس کے ضمن میں ایک بات بتا دوں۔ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضرت، غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لوگ خدمت کرتے کرتے، جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو ایک مولانا نے اس پہ اعتراض اٹھایا، یار لو نہ نماز کا ذکر کیا انہوں نے، نہ حج کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے، جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا سنو، غوث پاک کا یہ کمال ہے، وہ تو جھاڑو مارنے والا ہے، اگر غوث پاک کی نظر چور پہ پڑ جائے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابدال جو ہے ولی کے قسم ہے، بولو ہوا نہیں ہوا ہے؟ تو یار چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی اونچا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت سیرت غوث پاک پڑھیں گے تو اس میں ملے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں الگ الگ خدمتیں تھی۔ کسی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم برتن دھویا کرو گے، کسی کو یہ خدمت دے دی کہ تم مہمانوں کو، آنے والے جانے والوں کا استقبال، انہیں بٹھا لو گے، کسی کو یہ کہہ دیا انہیں کھانا کھلاؤ گے، کسی کو یہ کہہ دیا انہیں پانی پلاؤ گے، کسی کو یہ بتا دیا کہ تم جوتے چپل سنبھالو گے۔ پوری خانقاہ کا نظام، جیسے مدرسے کے بچوں کی استاد باری لگا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ، تمہارا یہ، تمہارا یہ، تمہارا، ہوتا نہیں ہوتا، باری لگاتے ہیں، ایسے ہی سارا نظام بنا دیا۔ تو اس میں جو تھے جن کو یہ دیا تھا، بڑے پیر نے لوٹا دے دیا تھا اور کہا تھا لو تم مہمانوں کا وضو بنوانا، پانی پلانا اسی لوٹے سے۔ تو اب لوگ ان کا نام بھول گئے، اتنا کام کرا انہوں نے، نام بھول گئے، جو بھی ہے او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا۔ انہیں کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے انہیں؟ لیکن ان کا نام کیا آتا ہے سیرت میں، سیرت غوث پاک جو کتاب، اس میں نام کیا تھا؟ شیخ احمد، اس میں لکھا ہوا البرقی، مگر میں پڑھتا ہوں اس کو الابریقی۔
ابریق مانے لوٹے کے آتے ہیں عربی میں، اور وہ لوٹے والے بابا تھے، لوٹے والے بابا اس کی نسبت سے چلو بہرحال میں نے دونوں بتا دیے، کہیں پڑھ لو تو یہ کہہ دو کہ یار اس میں البرقی لکھو ابریقی کیوں بتا گئے، ایسے بھی ہوتا ہے نا۔ اب ذرا سنو، لوٹے والے بابا ایک دن مایوس بیٹھے تھے، جوتی چپل ٹھکانے لگانے والے وہ بھی آ گئے، بولے کیوں کیا بیٹھے؟ بولے یار دیکھو نا، وہ چور آیا تھا، بڑے پیر نے اس کو ولی بنا دیا، وہ لنگڑا تو وہ آیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، کسی کو ولی کسی کو کچھ، سب اونچے اونچے مقام پہ فائز ہو گئے، ہمیں اتنے دن کام کرتے ہوئے ہو گیا، لوٹے ہی لوٹے لوٹے ہی لوٹا، ہمیں تو ابھی تک کچھ ولایت ملی نہیں، ہم تو ولی ہوئے نہیں ہیں۔ بولے تھک گئے یار، ایسا کرو 2-3 دن کے لیے دماغ ذرا بدل لو، کہیں نہ کہیں گھوم کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کام کریں گے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب یہ اس چکر میں تھے، مگر صبح کو بڑے پیر کی بارگاہ میں 2 اللہ والے آئے، اور جیسے ہی اللہ والے آئے، خوبصورت چہرے والے، بڑے پیر سے کہنے لگے ہمیں کام بتایا جائے، تو بڑے پیر بولے نہیں، تمہیں 3 دن پہلے سفر کرنا ہے کعبے کی طرف کو، مغرب کو، کیا کرنا؟ بولو سفر کرنا ہے۔ وہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے، اور جیسے ہی لوٹے والے بابا سن رہے تھے، وہ آ گئے ان دونوں کے پاس، بولے اللہ والو صبح کو جاؤ گے، مجھے بھی لے چلیو، میں بھی چلوں گا۔ بولے تم کون ہو، ہم تمہیں کیوں لے جائیں؟ بولے لے چلیو نا، خوشامد درآمد کی۔ بولے چل ٹھیک ہے چلیو، چلے گئے۔ 1 دن ہو گیا، جب چلتے رہے، چلتے شام کو انہیں لگی بھوک لوٹے والے بابا کو۔ اب جب بھوک لگی تو یہ کہنے لگے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تمہاری آنتیں کیسی ہیں یار، کھانا کھلاؤ۔ ان دونوں ولیوں میں سے ایک نے دعا کی، اے اللہ دسترخوان کھانے کا بھیج دے، دسترخوان آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیا۔ دوسرے دن پھر یہی نمبر، پھر یہ لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ، پھر دوسرے اللہ کے ولی نے دعا کی، دسترخوان آ گیا، کھانا کھا لیا۔ اب جب تیسرا نمبر آیا، پھر لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب وہ دونوں بولے سنو، پہلے انہوں نے دعا کی، پھر میں نے دعا کی، اب تیسرا کون ہے؟ بولے میں۔ تو بولے تمہاری باری ہے، اب تم منگاؤ کھانا۔ اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے، بولے یار یہ تو ولی ہے، میں کیسے منگاؤں گا کھانا؟ مگر تھے بہت چالاک، انہوں نے سوچا اس نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا، تو کہنے لگے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو، کہے اللہ تو تو میرے حالات جانتے ہیں، میں کتنا بیکار انسان ہوں۔ کہنے لگے یا اللہ یہ جو میری دینی طرف کھڑے ہیں نا، دینی طرف، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دیا۔ اب پھر تھوڑی دیر رو، بولے اللہ یہ بائیں طرف جو کھڑے ہیں انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے۔ اور جب دعا کری ہے تو آسمان سے 2 دسترخوان آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ اب تو یہ بڑے چکر میں پڑ گئے۔ وہ دونوں بولے کھانا بعد میں کھایا جائے گا، یہ بتاؤ ہم نے دعا کی تو 1، تم نے دعا کی تو 2، یہ معاملہ کیا؟ تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا بتاؤ؟ اب پھر یہ پھنس گئے، نام تو انہیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس ولی کا واسطہ، مگر چالاک بہت سے کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں، یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی؟ بولے ہم نے۔ تو کہا پہلے نام کون بتائے گا؟ تم۔ بعد میں بتاؤں گا، سوچا جب نام ہو جائے گا تو میں بتا ہی دوں گا۔ مگر انہوں نے کہا ہاں ہم بتاتے ہیں، ہمیں جب آپ کو بھوک لگی تو ہم نے سوچا اگر امام حسین کا واسطہ دے تو بہت بڑا، حضرت علی کا واسطہ دے بہت بڑا، غوث پاک کا واسطہ دے تو بہت بڑا گئے۔ ہم نے سوچا غوث پاک کی نظر کرم اگر چور پہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے۔ غوث پاک کی خانقاہ میں ایک لوٹے والے بابا ہیں، وہ روزانہ لوٹے سے پانی پلاتے ہیں، ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا، انہی کا واسطہ دیا تھا، انہی کے واسطے سے دسترخوان کھانے کا آ گیا۔ اب لوٹے والے بابا چکر میں بولے وہ تو میں ہی ہوں، انہوں نے میرا ہی واسطہ دیا تھا، میں اتنا قابل ہو گیا، سمجھ رہے نہیں؟ کہا میرا واسطہ
مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے. غوث پاک نے خود کہا میں کہیں ہوں, میرا مرید کہیں ہو, اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے. کہا کس کا واسطہ دیا؟ کہا لوٹے والے بابا کا بادشاہ واسطہ دیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے. اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے, کہنے لگے واہ میرے غوث, مجھے پتا بھی نہیں تھا مگر کتنا کمال کا بنا دیا. آپ کی نظریں پڑی, میں کتنے کام کا ہو گیا. وہ کہنے لگے رو کیوں رہے ہو, تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا؟ تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے, وضو بناتا ہے, میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. میں ہی گناہگار ہوں. ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما. ادھر انہوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو, اور واپس غوث پاک کی خانقاہ میں آ جا. نعرہ تکبیر, نعرہ صلوات. اعلی حضرت کیا بولے؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ غمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ. جب میں بغداد شریف گیا نا, غوث پاک کے مزار شریف, مجھے اتنی باتیں یاد ہے, میں ان کو بتائی. غوث پاک نے کہا کوئی میرے مدرسہ نا, غوث پاک کا مدرسہ, کہ میرے مدرسے سے ایمان والا اچھی نیت سے دیکھتا ہوا مدرسے سے گزر جائے نا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لنگر شریف وہاں پہ ہم خود گئے, آج بھی لنگر بنتا ہے, آج بھی. تو بہت سارے لوگ وہ مجھے جانتے تھے نا, لڑکے بہت اکٹھے ہو گئے. پھر تو اپنے علاقے کے جو گئے ہوئے تھے, جو بمبئی اور سب, پھر انہوں نے مجھے سرچ کیا, دیکھا موبائل پہ, تو سب میرے ساتھ ہو گئے. تو وہ لالا ارے میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ میں یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہم تم سے بھی گئے گزرے, یہاں نوکر ہیں, سمجھے. میں نے کہا تو وہاں بیٹھ رہے تھے نا, تو میرا کپڑا تھا, کالا رومال ڈالا ہوتا ہے سید صاحب, تو میں نے کالے رومال سے اپنی وہیں جھاڑو ماری تھی, اور مجھے آنسو نکل رہے تھے. میں نے کہا یار وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ یہاں پہ بیٹھنے والا کتا بھی شیر کو مار کے چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ. پھر ہم صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے دریا دجلہ کنارے ٹہلنے گئے, تو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا یار, میں کہہ رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, ڈھونڈ رہے تھے کہاں کہاں. تو وہ جگہ, وہ لڑکے بولے حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ایک اللہ کے ولی یہاں پہ جن کے مزار پہ ہمیں جانا ہے, انہوں نے یہاں پہ جنت کی پلاٹنگ کی ہے. کیا کی ہے؟ جنت کی پلاٹنگ کی ہے. اچھا جنت کی پلاٹنگ کیا کی ہے؟ انہوں نے دریا دجلہ کے کنارے نا مٹی کے ایسے سے گھر بنائے, خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں. ان اللہ کے ولی کا نام بتاؤں, ان کا نام ہے حضرت بہلول دانا. کیا نام ہے؟ بہلول دانا. ان کے مزار بھی وہیں آگے, اور زبیدہ کا مزار بھی وہیں ہے. تو خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے, ہاں ٹھیک ہے, خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے, گزر رہے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ, کہنے لگے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟
ان کو کچھ لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا سمجھتے تھے. دانا سمجھ رہے ہو؟ کچھ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا. کہہ رہے ہیں بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. بولے کتنے کا؟ بولے 10 روپے کا. یہ ہنس کے چل دیے. بولے یار میں تمہیں بہلول دانا سمجھتے تھے مگر دیوانے ہی نکلے تم. اور چلے گئے. پیچھے سے ان کی بیوی آ رہی تھی. بیوی کا نام زبیدہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کی. وہ آئی بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. خاتون. کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے. انہوں نے 10 روپے نکال کے دیے. کہا لو ایک مکان مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے کون سا لوگی؟ تو بولی یہ والا. انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. چلے گئے. خیر اب رات کو جب سوئے خلیفہ ہارون رشید تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار ایک نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خوبصورت فرشتے تھے نا، بڑے بڑے خوبصورت کھڑے ہیں. یہ اتنا شاندار محل اور یہ سب کیا ہے؟ تو بولے یہ جنت ہے. ارے بولے جنت ہے؟ بولے قریب چل کے جب دیکھا تو ایک مکان پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. ارے بولے یہ مکان کیسا؟ بولے یہ زبیدہ کے نام بہلول دانا نے کر دیا. تو بولے ہماری بیوی ہم دیکھ کے آتے ہیں مکان کا. بولے نہیں وہ دنیا ہی پہ ہوگا. اسی کھینچا تانی میں آنکھ کھل گئی. اب تو بڑے پریشان. یہ بولے یار خرید ہی لیتے ہم، اچھے رہتے خرید لیتے. اب صبح ہی اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا ڈھونڈو بہلول دانا کا. تو اس پار پھر مکان بنائے پڑے. بولے مکان لے لو جنت میں مکان. اب یہ پہنچ گئے ذرا پیسے اسے ڈال کے. بولے 4-5 خرید لوں گا. پہنچے. بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے مکان بیچ رہا ہوں. بولے کتنے میں؟ تو بہلول دانا بولے بادشاہ آپ کی آدھی بادشاہت میں ایک چھوٹا والا مکان. بولے کیا یار پلاٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، کل 10 روپے میں اور آج آدھی بادشاہ. تو بہلول دانا کیا بولے؟ بہلول دانا کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات دیکھ کے آیا تو اب سودا کر رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والے. بہرحال غوث پاک کی بات چلی تھی. اب وہ آئے لوٹ کے لوٹے والے بابا بڑے پیر کی بارگاہ. بڑے پیر مسکرا کے بولے ہاں شیخ احمد البرقی البریقی، شیخ احمد اب تو پتا چل گیا تم کون سے مقام پہ ہو. لے بڑے پیر صاحب یہاں بتا رہے، کہہ رہے اب تو پتا چل گیا. اللہ تو بات یہ کہی تھی میں نے نا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے چاہے جھاڑو مارنے والا ہو، اگر نظر کرم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے. یہ غوث پاک 15 سال کی ہر رات میں ایک پاؤں سے کھڑے ہو کر کے فجر کے ٹائم تک قرآن شریف پڑھنے والی ذات کا نام عبد القادر جیلانی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال جنگل کی گھاس اور پتے کھانے والی ذات کا نام غوث پاک عبد القادر جیلانی تھا. آج تم کسی پیر کسی مولانا کو بلا لیو اور چٹنی روٹی یا دال پال ایسے ہلکی رکھ دیو تو منہ ٹیڑھا کر لے گئی. صحیح بتا رہے ہو میں؟ منہ ٹیڑھا کر، تھوڑے خالی چارپائی پہ لٹا دیو اسے، منہ ٹیڑھا. کہا میری حیثیت اتنی ہے بے عزتی کر رہا تو میری؟ اچھا تیری حیثیت بڑے پیر صاحب سے زیادہ. اسی وجہ سے لوگ پیر جو ہے نا مرید بناتے تو پہلے مکان دیکھتے کیسا مکان ہے، پھر پوچھیں گے بیٹا تم کاروبار کیا کر رہے ہو. اگر یہ کہہ دینا میں مزدوری کر رہا ہوں اور الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہوں تو اسے مرید نہیں بنائے گا، اس نیت سے کہ اس کو میں قریب کر لوں اور اپنا اثر اس پہ ڈال کے اس کے سارے گناہوں سے توبہ کرا لوں گا اور اسے دعا کرا کے نیک اور حلال کمائی سے یہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اسے وہ راستے بتاؤں گا. اس نیت سے نہیں کرے گا. اس نیت سے مرید کرتا ہے کہ مجھے گاڑی لینے مراد آباد پہنچے گی، ایسا مرید بناؤں گا میں. اور دونوں مارے جائیں گے، ایسا پیر بھی ایسا مرید بھی. بالکل ناٹک بنا لیا. چلو 2 باتیں وہ تھی اور ایک بات اب یہ ہوئی. اب پھر میں ایک بات کانٹے کی بتا رہا ہوں، قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ؟ توجہ رکھنا. اس طرف سے اچھا تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ختم کروں یا بولوں؟ بولتا رہا. الحمدللہ.
इस तरफ से लेकर के यहां तक। हजरत अगर कोई शख्स ऐसा हो किसी का मुर्गा मर जाए और वो आड़ में जाके मरे हुए मुर्गे को खा ले, किसी का बकरा मर जाए मरे हुए बकरे को खा ले, मुसलमान की बात कर रहा हूं, किसी का कोई जानवर जो हलाल है उसको ज़बा करके खाना, बैल गाय वगैरह बकरी, अगर वो मर जाए और वो मरे हुए मुर्दार उसको खाएगा कोई? और एक शख्स इतना बुरा है हजरत, इतना खराब है सैयद साहब किबला, यार किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, उसकी बीबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुरान खानी मदरसे से बुला के बच्चों से कराता है, दुआएं मांगता है, माँ उसकी तड़प रही है, मेरी बेटी रह गई और मेरा बेटा चला गया, ये सारी दुआएं, मगर ये सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। इससे जलील और इससे बुरा कोई हो सकता तुम्हारी नजर में? बताओ, ये भाई कहलाने का हकदार है? भाई तो भाई, इंसान कहलाने का हकदार नहीं। अरे कोई अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो यार। नहीं, उससे दोस्ती करोगे? नहीं, गले में हाथ डाल के घूमोगे? दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो। 50% लोग हैं, वो तो 5 थे अब 50 हैं जो अपने मरे हुए जैसे भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे यार कौन से मौलाना को बिठा दिया, ये तो बड़े अंदर से निकाल के ला रहे हैं। दुख होता है यार। मैं उधर उड़ीसा उधर सब में जब प्रोग्राम में जाता हूँ हजरत, बाज जलसे को सैयद साहब इतना खराब कर देते हैं, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा मौलाना, कोई एक काम की बात नहीं, और बच्चे खड़े हो के और यूं ऐसे कर, पूरी कौम का पैसा बर्बाद कर दिया। दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं सारी चीजें सोच सोच के जो हदीस और कुरान की पढ़ता हूँ ना, तुम पे फिट करने की कोशिश करता हूँ। लाला के अगर मेरे एक भाई ने, 2 भाई, 10 भाई ने अगर तौबा कर ली ना, तो मेरा नजराना वसूल हो गया। यार मैं निरा पैसों पे ही थोड़ी रहूंगा। तुमने मुझे बुलाया, तकरीर करा रहे हो ना, तो इसके तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मगर जो बातें ऐसी होंगी और अमल में तुम लाओगे तो मेरी भी तो जिंदगी है ना, मुझे भी तो कुछ आखिरत बनानी है या नहीं बनानी है? बोलो बनानी है नहीं बनानी, तो मेरा भी तो हक है। इस नियत से बताता हूं, इस नियत से नहीं। अगर मैं चाहूं तो हर 2 मिनट पे तुम कूद कूद के नारा भी लगाओगे, मगर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो यहां से जाए आंख में आंसू और तौबा करता हुआ जाए, तौबा करता हुआ। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? 50%, और औरतों में 80%, और तुम में नहीं, अब मौलानाओं में भी वो हो गए। मौलाना भी तो इंसानों में ही है, मौलाना भी हो गए। वो बताऊं कौन है? खोलू? आप कहोगे यार हमारी हजरत से मुलाकात पे इन्हें कैसे पता चला 50%? हम कुरान पढ़ते हैं ना, तुम भी कुरान पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ के पाव सिफारा पढ़ के आया करो, आधा सिफारा पढ़ लिया करो। जब तक तुम्हारी बहू बेटी घर में चाय बना रही है, जब तक तुम तस्बीह पढ़ते रहो, कलमा पढ़ते रहो, फिर समझे चाश्त की नमाज पढ़ के, शाम की आ जाओ चाश्त की नमाज पढ़ के। समझ रहे मेरी बात? मगर कहां, लेकिन सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अब मैं किसी किताब से बताऊं तो ये कहेंगे मैं वो किताब नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता। मगर ऐसी किताब से बताऊंगा को कोई कह ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं मानता। और अगर कोई ये कह दे कि मैं ये किताब नहीं मानता तो उसका ईमान सही नहीं। वो किताब है कुरान पाक। और अगर गलत हो ना, तब तो मोबाइल का दौर है, जाके देख लियो, घर पे बुला लियो मुझे, भरे मजमे में तौबा करूंगा। और अभी इतने उलमा गलत बोलूंगा तो मुझे अभी पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। आयत भी पढ़ूंगा, अभी आयत भी पढ़ूंगा। यहाँ के माशाल्लाह पीपल्स आने का एक दौर रहा, यहाँ के हाफिज बड़े मजबूत रहे। जामा मस्जिद में वो नाबीना हाफिज साहब थे, हाफिज तुफैल है नहीं, उनका रिकॉर्ड रहा पढ़ाने का।